بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پراپر ٹاک کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک اور گوادر کا ہمارا موضوع چل رہا ہے، تو سی پیک اور گوادر کے حوالے سے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں یہ دیکھا کہ جو امپورٹنس ہوتی ہے ملکوں سے ملکوں، شہروں سے شہروں تک، وہ ٹریڈ ہوتی ہے کہ آپ سامان کا جو ذرائع آمد و رفت ہے وہ کیا ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر سی کا بہت اہم رول ہے۔ اب جب سی کا اہم رول ہے تو اس وقت سی پیک کی بات ہم کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ گوادر کی۔ تو سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت اہم وجہ وہ گوادر ہے۔ تو جب گوادر اہم وجہ ہے تو ہمیں گوادر کے بارے میں تھوڑا آج اس کی ہسٹری کا پتہ ہونا چاہیے کہ گوادر کیا ہے۔ گوادر بنیادی طور پر اسٹریٹجی، اس کی جو لوکیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی لوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کا ایٹماسفیئر بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جیسے کہ اپنے نام سے ظاہر ہے گوا اور در، یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے جس کا مطلب ہے ہوا کا دروازہ۔ تو اس سے بہت سارے مطلب لوگ معنی جنم لیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ گوادر کے راستے سے، یہاں سے سمندر کے راستے سے، یہاں سے لوگ یعنی اسلام یہاں اس طرف سے آیا تھا۔ تو بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا دروازہ بھی یہی ہے۔ وہاں پر ہم نے دیکھا کہ گوادر میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جگہ ہے جہاں پر ان کی عبادت گاہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ایسے بھی تاریخ میں کچھ چیزیں ملتی ہیں، لیکن ہم گوادر کو اگر اوورال دیکھیں تو گوادر اس وقت 4 تحصیلوں پر مشتمل ہے، جس میں جو پہلی تحصیل ہے اس کے اگر ہم کراچی سے کوسٹل ہائی وے کے ذریعے نکلیں تو بائی روڈ، تو ایک بہت خوبصورت پہاڑوں کے ساتھ سمندر کا جو امتزاج ہے، بہت خوبصورت نظاروں کے ساتھ، تو اڑماڑا کی تحصیل شروع ہوتی ہے۔ تو جو ہی اڑماڑا آتا ہے، سب سے پہلی تحصیل اڑماڑا ہے، پھر دوسری تحصیل پسنی ہے، وہ بھی سمندر کوسٹ لائن کے ساتھ ساتھ ہے، پھر اس کے ساتھ آگے گوادر آتا ہے، اور گوادر کی جو لاسٹ تحصیل ہے وہ جیونی ہے۔ اب 4 تحصیلوں پر گوادر مشتمل ہے، ڈسٹرکٹ گوادر، اور اس میں تحصیل گوادر کا نام بھی یعنی وہ گوادر ہی ہے۔ اب گوادر کی جو اہمیت ہے اس میں بہت ساری اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو اس کی ہسٹری بڑی اہم ہے اس تناظر میں کہ جب یہاں پر برٹش رول تھا تو اس وقت گوادر کا پوائنٹ بہت اہمیت کا حامل تھا۔ اس وقت کے دور میں گوادر کی جو پورٹ ہے وہ ایکٹیو تھی، یہاں پر سامان آتا تھا، سامان جاتا تھا، گوروں کا سامان آنا، برٹش اپنا وہ لے آتے تھے، یا ایئرپورٹ تھے۔ یعنی اندازہ کریں کہ گوادر میں پسنی کا ایئرپورٹ موجود ہے، گوادر کا اپنا ایئرپورٹ موجود ہے، جیونی میں ایئرپورٹ تھا، اور جو جیونی ہے یہ بالکل ایران بارڈر کے ساتھ ہے۔ تو ایران بارڈر کے ساتھ جب جیونی کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو ایک پوائنٹ ہے وہ سن سیٹ کا پوائنٹ ہے۔ سن سیٹ جیونی کا پاکستان کا تو سب سے بیسٹ پوائنٹ ہے، لیکن دنیا کا کہتے ہیں کہ دنیا کا تقریباً تیسرا بڑا پوائنٹ ہے سن سیٹنگ کا۔ یعنی اتنا خوبصورت سن سیٹنگ ہوتی ہے، میں نے کئی دفعہ اس کا نظارہ کیا ہے کہ آپ یعنی سمندر میں ایسے سحر آپ کے اوپر طاری ہو جاتا ہے کہ ایسے سمندر ہے، اور سمندر کے اندر جو ہے نا وہ سورج ایسے کر کے پن ڈراپ کی طرح آتا ہے، اور وہ بڑا یعنی امیزنگ قسم کا سن سیٹ ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ وہاں پر ہم جب گئے جیونی کی طرف تو وہاں پر ایک ریزورٹ بنا ہوا ہے جو کہ ملکہ وکٹوریہ کے نام سے موسوم ہے، اور اس کے اندر اس وقت کی ان کی فرنیچر سارا کچھ پڑا ہوا ہے۔ تو وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں پر ملکہ وکٹوریہ جو تھی وہ ایک دفعہ سن سیٹ کے لیے یہاں پر اس نے قیام کیا، اور اس کا بہت یعنی وہ ہے ہی سمندر اور سن سیٹ کے سامنے ریزورٹ ہے، اور وہاں سے نظارہ جو ہے اس کا ایکچوئل ویو جو ہے بیسیکلی وہ وہاں سے ملتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک گوادر کی میں نے ایک اوورال بتایا کہ گوادر جو ہے وہ 4 تحصیلوں پر مشتمل ہے۔ اس میں جو ایران بارڈر، جو پاکستان کا اینڈ آف لینڈ ہے، وہ ایران بارڈر کے ساتھ ملتی ہے، وہ جیونی ہے۔ تو اس سے آگے پھر ایران شروع ہو جاتا ہے، اور بالکل گوادر کے جو اپوزٹ، سمندر کے اپوزٹ جو لینڈ ہے وہ ہے سلطنت آف عمان کی۔ اب سلطنت آف عمان کا اور گوادر کا کیا ہے، آپس میں لنک کیا ہے، اس کا انشاءاللہ تعالی میں آئندہ ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا۔ بہت شکریہ، اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔